اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد محترم و مکرم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یادگار سیریز کی تحت ڈاکٹر آر عبدالحمید آپ سے مخاطب ہوں۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ لطف و کرم ہے کہ ہماری زندگیوں میں پھر سے حج کا مہینہ نصیب فرمایا۔ سارے عالم سے حج کو جانے والے حج کی تیاری میں مصروف ہیں۔ منتظمین حج کمیٹیاں سارے ہندوستان میں تربیت دینے کا انتظام کیے ہوئے ہیں۔ ریاست کرناٹک میں الحمدللہ بہت ہی شاندار انداز میں عازمین حج کو تربیت کا نظام ہو رہا ہے، اور وزیر موصوف کی جانب سے اور BZ ضمیر احمد صاحب کی جانب سے ان کو کھانے کا نظام بھی بہت ہی عمدہ طریقے سے ہو رہا ہے۔ انہیں مبارکباد ہے، اور منتظمین کو دلی مبارکباد ہے، اور حج والنٹیرز کے بے لوث خدمت کو بھی اللہ جزائے خیر دے، آمین۔ اس کے علاوہ شہر رام نگرم کی مسجد انصار میں ساری ریاست کے لوگ تربیت کے لیے ایک عرصے سے آ رہے ہیں۔ 3 دن کی تربیت ہوتی ہے خیام و طعام کے ساتھ۔ پریکٹیکل کعبے کو بنا کر طواف و سعی کی جاتی ہے۔ اس سے حج کے ارکان ادا کرنے میں بہت ہی آسانی ہوتی ہے۔ الحمدللہ اللہ رب العزت یہاں کے منتظمین کو بھی بے لوث ان کی خدمت کاروں کو بھی جزائے خیر دے، آمین۔ شہر رام نگرم کے مسجد انصار کی تربیت اور حج کمیٹی کی تربیت سے 2024 میں پچھلے سال اس ناچیز کو بھی حج ادا کرنے کا ایک اللہ تعالیٰ نے موقع فراہم کیا۔ حج کے ارکان کرنے میں ان تربیت گاہوں سے بہت ہی آسانی ہوئی، آمین۔ اللہ ان منتظمین کو، مسجد انصار کے منتظمین کو، حج کمیٹی کے منتظمین کو اللہ جزائے خیر دے، آمین ثم آمین۔ آئیے آج کی اس مجلس میں تقدس مآب علماء اکرام کے بیانات اور اردو اسلامی لٹریچر کی روشنی میں مختصراً حج پر ایک نظر کی پہلی قسط سماعت فرمائیں۔ حج اسلام کا 5واں رکن ہے، جس کے ظاہر سے فخر و درویشی، عز و مسکنت کا تقدس ٹپکتا ہے، اور روح جوش جہاد، فنا فی الاسلام اور ایثار و قربانی سے معمور رہتی ہے۔ حاجی عالم ہو یا عام آدمی، حاکم ہو یا رعایا، شرقی ہو یا غربی، یکساں طور پر اللہ کا مہمان اور اس کے نظر کرم کا مستحق ہے۔ سب کا لباس ایک، اور سب کی زبان پر دنیا کا سب سے پرجوش اور اثر پذیر نعرہ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حاضر ہیں اے اللہ، حاضر ہیں، حاضر ہیں تیرا کوئی شریک نہیں، حاضر ہیں، سب تعریف و نعمت تیرے ہی لیے ہے، اور ملک میں بھی تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ اولاد، مال، تجارت، وطن، احباب سب کو الوداع کہہ کر حاجی توحید و عشق الہی کے نشے سے مست ہو کر اللہ کے گھر کی طرف رواں دواں ہوتا ہے، جہاں اس کے لاکھوں بھائی بہن اسی کی طرح دنیا کے کونے کونے سے آ کر صحن کعبہ میں اس کے منتظر ہوتے ہیں۔ ذرے آفتاب بن گئے، دنیا ایک محلے میں سمٹ گئی، سامنے اللہ کا گھر ہیبت و جلال کے ساتھ کھڑا ہے، سامنے اللہ کا گھر ہیبت و جلال کے ساتھ کھڑا ہے۔ کوئی چوم رہا ہے، کوئی دیوانہ وار گھوم رہا ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی دیر سے ملتزم سے چمٹا ہے، بے خود کھڑا ہے۔ آنکھیں بہہ رہی ہیں، ہونٹ کانپ رہے ہیں، دل دھڑک رہے ہیں، بے زبانی زبان بن گئی ہے۔ حجر اسود کی مہر محبت، مقام ابراہیم کا دگانا، آب زمزم سے آسودگی، صفا و مروہ کی دوڑ، دعائیں، مناجات، اذکار، تسبیحات، تلاوت و استغفار، منا کا چومنا، منا کا کچھ، عرفات کا وقوف، مزدلفہ کی دعائیں، شیطان لعین کی رمی،
راہ الہی میں قربانی کی نظر، اطاعت کا تسلسل، مغفرت کی بشارت، رحمتوں کا امنڈتا ہوا سیلاب، گنہ بار بخشے گئے، توبہ قبول کی گئی، معصوم بچوں کی طرح دھلے دھلائے صاف ستھرے حج مبرور کی سعادت کے لیے کشاں کشاں اپنے اپنے وطن واپس آئے۔ یہ ہے حج، اہل دل کی عید، اہل علم کی تربیت گاہ، جو عبادت بھی ہے، سیاحت بھی ہے، تجارت بھی ہے، تعلیم و تبلیغ بھی ہے، زیارت بھی ہے، محبت بھی ہے، تعارف بھی ہے، ملاقات بھی ہے۔ جن کو اب تک توفیق نہیں ہوئی ان کے ارمان مچل رہے ہیں، جو سعادت یاب ہیں وہ دوبارہ اور سہ بارہ کے لیے ہم جیسے تڑپ رہے ہیں۔ اللہ سب کی مرادیں پوری کرے اور تڑپنے والوں کو اپنے گھر کی زیارت سے سکون بخشے، آمین ثم آمین۔ حج ایک عبادت ہے جس کے لیے وقت، مقام اور حدود آداب کی رعایت ضروری ہے۔ الحمدللہ 2024 میں اس ناچیز کو بھی حج کی سعادت نصیب ہوئی۔ اس راہ میں آنکھوں نے جو کچھ دیکھا، دل نے جو کچھ سیکھا، اور علماء کی صحبت اور کتاب و سنت کے مطالعے سے جو کچھ حاصل کیا، وہ مختصراً پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا ہو اور اس ناچیز کو یہ ادنا صحیح بارگاہ خداوند مقبول ہو، آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سامعین، یہ حقیقت ہے، ہر پڑھے لکھے مسلمان کو معلوم ہے کہ حج اسلام کا 5واں رکن ہے، اور جو بالغ مسلمان مرد یا عورت شرعی قاعدے کے مطابق اس کی استطاعت رکھتا ہے، اس پر بلا تاخیر ایک مرتبہ حج کی ادائیگی ضروری اور لازم ہے۔ یہ بھی معلوم ہے کہ اسلام کا دوسرا رکن نماز اور تیسرا رکن روزہ دونوں جسمانی عبادت ہیں، اور چوتھا رکن زکوٰۃ صرف محض مالی عبادت ہے، اور حج مالی اور بدنی دونوں طرح کی عبادت ہے، اور اس میں جہاد بالنفس والمال اور ہجرت کے اوصاف و خصائص بھی پائے جاتے ہیں۔ حج کی فرضیت: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ ترجمہ: سورہ آل عمران کے 97ویں آیت ہے، اور لوگوں پر اللہ کا حق ہے کہ جو اس گھر تک جانے کی طاقت رکھے وہ اس کا حج کرے، اور جو اس حکم کی تعمیل نہ کرے گا تو اللہ بھی اہل عالم سے بے نیاز ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، یا ایھا الناس قد فرض علیکم الحج فحجوا، اے لوگو تم پر حج فرض کیا گیا ہے لہٰذا حج کرو۔ اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو اگر وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہو۔ حج عمر میں صرف ایک بار فرض ہے، حج عمر میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے، اس سے زیادہ کی توفیق ہو تو نور علی نور، لیکن پہلے حج کے سوا بقیہ سب حج نفلی ہوں گے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے۔ یہ سن کر حضرت اقرع بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ کیا ہر سال؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال کے لیے واجب ہو جاتا، اور اگر واجب ہو جاتا تو تم نہیں کر پاتے، نہ استطاعت رکھتے۔ حج زندگی میں ایک بار فرض ہے، جو اس سے زیادہ کرے وہ نفل ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج تمام گناہوں کا کفارہ ہے۔ جو اللہ کے لیے حج کرے، فسق و فجور سے بچے، تو وہ گناہ سے ایسا پاک ہو کر لوٹتا ہے جیسا کہ ماں کے پیٹ سے دنیا میں بے گناہ آیا۔ حج اور عمرہ کے فضائل کا خلاصہ سماعت فرمائیں۔ حج بڑا مبارک عمل ہے، اس لیے اس کے فضائل بھی بہت ہیں۔ یہاں حج کے فضائل احادیث کی روشنی میں
چند نکات ہیں، سماعت فرمائیں۔ حج مبرور کا ثواب جنت ہی ہے، بخاری و مسلم۔ حج پچھلے گناہوں کی معافی کے ذریعہ ہے، مسلم شریف کی حدیث۔ سچا حاجی حج کے بعد اس طرح گناہوں سے پاک ہو کر واپس ہوتا ہے جیسے اسی دن پیدا ہوا ہے، بخاری و مسلم کی حدیث۔ بوڑھے کمزور مرد اور عورت کا حج و عمرہ جہاد کے برابر ہے، نسائی۔ حج اور عمرہ فقر و فاقہ اور معصیت کو اس طرح ختم کر دیتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے، سونے اور چاندی کے میل کو ختم کر دیتی ہے، ترمذی شریف کی حدیث۔ بیت اللہ کی طرف حاجی اور اس کی سواری کا اٹھنے والا ہر قدم حاجی کے گناہ کو مٹا دیتا ہے اور ایک درجہ بلند کرتا ہے، بیہقی کی حدیث۔ حج اور عمرہ کرنے والے لوگ اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کی دعوت پر یہ بیت اللہ آئے ہیں، جب یہ دعا مانگیں گے اللہ قبول کرے گا، نسائی کی حدیث۔ حاجی کی دعا اپنے حق میں قبول ہوتی ہے اور جس کے لیے حاجی دعا کرے اس کے لیے بھی قبول ہوتی ہے۔ حج اور عمرے کی راہ میں مرنے والوں کو قیامت تک حج اور عمرے کا ثواب ملتا رہے گا، ابو العلا۔ حج کی راہ میں مرنے والا حاجی حشر کے میدان میں احرام کے اندر لبیک کہتا ہوا اٹھے گا، بخاری اور مسلم کی حدیث۔ حج کا ثواب تکلیف اور خرچ کے مطابق ملتا ہے، ماہ رمضان میں عمرہ اور حج کے برابر ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث۔ حج نہ کرنے والے کے لیے وعید۔ حج اسلام کا ایک رکن ہے، اس کی فرضیت کا منکر کافر، مرتد اور اسلام سے خارج ہے، اور جو مسلمان استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا، اس کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص بیت اللہ تک کے سامان سفر اور سواری کے خرچ کا مالک ہے پھر بھی حج نہیں کرتا، اس کے لیے برابر ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے، اس لیے کہ اللہ کا ارشاد ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور لوگوں پر اللہ کا حق ہے جو بیت اللہ تک پہنچنے کی طاقت رکھتے ہوں وہ بیت اللہ کا حج کریں۔ اللہ ہمیں توفیق دے، سارے عالم کے مسلمانوں کو توفیق دے، جو استطاعت رکھتے ہوں وہ ضرور اپنی زندگی میں ایک بار حج کریں، اللہ ہمیں توفیق دے۔ اس پہلی قسط کو یہاں پر میں اختتام کرتا ہوں، میری اس ادنیٰ سعی کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آپ ثواب جاریہ کی نیت سے اپنے دوست و احباب میں شیئر کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کی دعاؤں کا طلبگار ڈاکٹر عارف۔